گزار ہوں کہ آپ مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے حوالے کچھ جملے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. بڑی تیزی سے جملے حوالے کروں گا تاکہ 12 کے بعد 1 تک جب سوئی پہنچے تو ہم اس 1 کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ چکے ہیں. تو میرے عزیزو، اس لیے میں نے گفتگو جہاں سے شروع کی اور اب میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، میرا ساتھ دیتے جائیے گا. میرے ذہن سے ذہن آپ کا جوڑا رہے، دل سے دل تو جوڑا ہی ہوا ہے، لیکن ذہن سے ذہن بھی جڑ جائے، فکر سے فکر بھی جڑ جائے، عقل سے عقل بھی جڑ جائے، اور ہمارے دل میں جو علی کا نور ہے وہ نور سے جڑتا چلا جائے تو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. میں نے کہا کہ ہم اس مصطفیٰ کی امت میں ہیں کہ جو مصطفیٰ اللہ کو ویسے پہچانتا ہے جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے. توجہ ہے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھتے چلے جائیے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس مصطفیٰ کو جانتے ہیں جس مصطفیٰ کا ذکر منبر سلونی پر علی کر رہے تھے، اور وہی مصطفیٰ ہم آج امت کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. تو اب کسی نے پوچھا معصوم سے، یہ گفتگو ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، حدیث قدسی متفق علیہ ہے. آپ بچپن سے یہ حدیث قدسی سن رہے ہیں، بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ جہاں اللہ نے پہلا جملہ ادا کیا، اور پہلا جملہ ادا کیا تو اس سے ادا کیا کہ جس سے پہلے کوئی نہ تھا. اور میں آج شام کی مجلس میں نجف کالونی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تنہا تھا، جب تنہا تھا تو کوئی نہیں تھا، جب کوئی نہیں تھا تو کوئی اس سے نہ بات کرنے والا تھا نہ اس کی بات سننے والا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے اول مخلوق کو خلق کیا، جیسے ہی اس نے مصطفیٰ کو خلق کیا تو پہلی مرتبہ اللہ بولا. جتنے سلامت رہے. اور میں بہت اہم گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میں اس مقام پر گفتگو کرتا ہوں تو چونکہ ربیع الاول کی 6 ہو گئی ہے اور 12 کے آدھے کو 6 کہا جاتا ہے، تو ابھی 6 مزید ہونے والے تاکہ 12 مکمل ہو جائے. تو جب 12 ربیع الاول ہوگی مکمل تو ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے. اس لیے میرا ساتھ دیتے جائیے گا. اس وقت کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہا، نہ کسی کی بات سن رہا ہے. جب اول مخلوق کو اس نے خلق کیا جس کا نام اس نے مصطفیٰ قرار دیا تو پہلی مرتبہ اللہ بولا، اور بولا تو ایسے بولا، یا احمد. جی سلامت رہے، ایسے سننا، میرے ساتھ دیتے جائیے گا. یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. ابھی جملہ عرض کیا اور جملہ اتنا قیمتی تھا کہ چاہتا ہوں کہ اس کثیر مجمع تک یہ جملہ پہنچ جائے. اللہ نے 1,23,999 انبیاء میں سے آدم کو صفی کہا، نوح کو نجی کہا، ابراہیم کو دوست کہا، موسیٰ کو کلیم کہا، عیسیٰ کو روح کہا، لیکن کسی کو محبوب نہیں کہا. ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے اور اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے اور بیچ میں مجھے کچھ کہنا پڑے، یہ ساؤنڈ والے سے التماس ہے کہ ذرا آواز بڑھائیے. مجھے بہت زور لگانا پڑ رہا ہے. آواز تھوڑی سی اور بڑھائیے، آواز اور بڑھائیے. توجہ ہے. تو اب اللہ نے کسی کو محبوب نہیں کہا. توجہ ہے. پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ میری اور اس کی بات تھی. اللہ اور رسول بات کر رہے تھے تو کسی کو پریشانی تھی نہیں اور کسی کو اجازت بھی نہیں تھی. اب میری اس کی بات ہو گئی ہے. آپ میرے ساتھ دیکھتے چلے جائیں کہ اب اللہ نے کسی کو محبوب نہیں کہا، صرف ایک کو محبوب کہا جسے پیدا ہی مصطفیٰ کیا، جسے خلق ہی مصطفیٰ کیا، اسے کہا محبوب. محبوب کا مطلب جو دل میں رہتا ہے، جس سے حد سے زیادہ محبت کی جائے، جو آنکھوں میں سما جائے، جو دل میں بس جائے، جو آنکھوں میں سما جائے، اسے محبوب کہا جاتا ہے. آپ یہ دنیا کی محبت، یہ انسانوں کی آپس کی محبت، یہ اس وقت کسی کو محبوب کہتے ہیں کہ جب بہت عرصہ دیکھ لیا جائے، آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے افعال سے، ان کے اقوال سے، اس کے لہجے سے، اس کے اٹھنے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کے طرز گفتگو سے اور اس کے تمام اعمال و افعال سے جیسے جیسے سامنا ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے محبت بڑھتی رہتی ہے اور پھر جا کے انسان کہتا ہے کہ تم ہمارے محبوب ہو. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی مصطفیٰ خلق ہوئے اور فوراً کہہ دیا محبوب. ابھی تخلیق کی منزل پر مصطفیٰ کا نور آیا ہے اور فوراً اللہ کہہ رہا ہے تم میرے محبوب ہو، اور فوراً اللہ کہہ رہا ہے تم احمد بھی ہو، تم وہ ہو جس نے سب سے زیادہ میری حمد کی ہے. تو پروردگار کچھ دن تو دیکھ لیتا، ذرا چشم و ابرو دیکھ لیتا،
ذرا زلفوں کو پرکھ لیتا، ذرا پیشانی کی کشادگی دیکھ لیتا، ذرا آنکھوں کا نور دیکھ لیتا، ذرا روشن رخسار دیکھ لیتا، ذرا نورانی ریش دیکھ لیتا، ذرا بہترین گردن دیکھ لیتا، ذرا محبوب کو بولتے ہوئے دیکھ لیتا، ذرا محبوب کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا، اس کے بعد جب محبت بڑھتی تو کہہ دیتا محبوب یہ تو ابھی آیا ہے اور تو نے کہہ دیا محبوب۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے سے پہلے جہاں رہ رہا تھا، آنے سے پہلے جہاں رہ رہا تھا وہیں پر حسن کے اکمال کی منزل پر تھا، وہیں پر حسن کے کمال کی منزل پر تھا، تو اللہ نے آتے ہی کہہ دیا تو میرا محبوب ہے۔ اور اب اللہ مخاطب ہوا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، یہ پہلا جملہ آپ کو بچپن سے یاد ہے۔ دوسرا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور اب تقریر آگے بڑھ رہی ہے، دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کنتو کنزا مخفیا فاحببت لک ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ عالم اسلام کا پورا بھرا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں سب کی خدمت میں جملے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ محمد کو وہاں سے پہچانو جہاں سے محمد ہے، جہاں سے محمد کا آغاز ہے، جہاں سے محمد کی ابتدا ہے، اور اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے محب اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، جس نگاہ سے محب اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بار کہا کنتو کنزا مخفیا فاحببت لک ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ مجھے جیسا میں ہوں ویسا پہچانا جائے، تو اس لیے میں نے اے محمد تم کو خلق کیا۔ سنیے نا حدیث، سنیے سب کی حدیث، اب آگے بڑھتی ہے بات۔ معصوم سے کسی نے پوچھا، توجہ آخری آخری تک، معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ اول مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے اول مخلوق محمد کو کس لیے خلق کیا؟ تاکہ اسے پہچانا جائے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا مولا اول مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے کیا اللہ خود اپنے کو پہچانتا تھا؟ گفتگو یہی ہے اور اسی میں آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے، موضوع یہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کوئی لطیفے سنانے کا میں عادی ہوں نہیں، لہذا بات یہیں پر ہوگی اور بات اسی موضوع پر ہوگی، اور آپ میرا ساتھ دیں گے جیسے پہلے جملے میں آپ میرے ساتھ رہے۔ کمالا مخلوق اول کو خلق کرنے سے پہلے کیا اللہ خود اپنے کو پہچانتا تھا؟ کیا وہ خود اپنے نفس کا عارف تھا؟ مولا نے کہا ہاں وہ اپنے کو پہچانتا تھا، یعنی جیسا اللہ تھا اور ہے ویسا وہ اپنے کو پہچانتا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ میں خالق ہوں تو کیسا خالق ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں رازق ہوں تو کیسا رازق ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں رحیم ہوں تو کیسا رحیم، وہ جانتا ہے کہ میں کریم ہوں تو کیسا کریم، وہ جانتا ہے کہ میں ودود ہوں تو کیسا ودود، وہ جانتا ہے کہ میں لطیف ہوں تو کیسا لطیف، وہ جانتا ہے کہ میں خبیر ہوں تو کیسا خبیر، وہ جانتا ہے کہ میں قدوس ہوں تو کیسا قدوس، وہ جانتا ہے کہ مؤمن ہوں تو کیسا مومن، وہ جانتا ہے کہ میں سلام ہوں تو کیسا سلام، یعنی اپنی تمام صفتوں کو وہ پہچانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اس کی اپنی معرفت سب سے بڑی معرفت ہوگی۔ اللہ جو اپنے کو پہچانتا ہے اس کی اپنی معرفت سب سے بڑی معرفت ہے، تو اتنی بڑی معرفت کے ہوتے ہوئے کیا وہ کسی ناقص معرفت کو خلق کرے گا؟ اس نے میرا ساتھ دیا، اس کو میرا سلام۔ بہت اہم اور دقیق گفتگو کر رہا ہوں، مشکل بات ہے، لیکن میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس موضوع کو میں نے اختیار کیا۔ جب وہ اتنی عظیم اپنی معرفت رکھتا ہے، اتنی بلند معرفت رکھتا ہے، اتنی کامل معرفت رکھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مکمل پہچانتا ہے تو کیا کسی ایسے کو خلق کرے گا جو اسے نامکمل پہچانے؟ تو ضروری ہے کہ جسے خلق کرے اپنی معرفت کے لیے وہ اللہ کو ویسے ہی پہچانے جیسے خود اللہ اپنے کو پہچانتا ہے، یعنی مصطفیٰ بھی اللہ کو ویسے رازق جانتے ہیں جیسے اللہ خود اپنے کو رازق جانتا ہے، مصطفیٰ بھی اللہ کو ویسے خالق جانتے ہیں جیسے اللہ خود اپنے کو خالق جانتا ہے، مصطفیٰ بھی ویسے اللہ کو رحیم جانتے ہیں جیسے اللہ خود اپنے کو رحیم جانتا ہے۔ تو جیسی معرفت اللہ کی ویسی معرفت مصطفیٰ کی،
اور جب کامل معرفت کو خلق کر دیا تو اب کہا کہ تجھے خلق ہی اس لیے کیا تاکہ تیرے ذریعے سے میں دنیا کے سامنے اپنا تعارف پیش کروں. اے مصطفیٰ اب تو دنیا کو بتانا کہ میں احد ہوں تو کیسا احد ہوں, میں رازق ہوں تو کیسا رازق ہوں, میں خالق ہوں تو کیسا خالق ہوں. آج یہاں تک پہنچ گئے. اب پوچھا گیا مولا ارشاد فرمائیے کہ یہ لفظ اللہ کیا ہے, یہ لفظ اللہ کیا ہے. ابھی ذات اللہ کی بات نہیں ہو رہی, ابھی لفظ اللہ کی بات ہو رہی ہے. مولا یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے تحریر میں, یہ اللہ کیا تھا؟ توجہ ہے, کہا یہ اللہ کیا تھا, یہ لفظ اللہ کیا ہے؟ معصوم نے کہا اصول کافی میں آقا محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھا کہ جب پوچھا گیا کہ یہ اللہ کیا تھا تو معصوم نے کہا اللہ اصل میں الہ تھا. اللہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا, اور جب الہ میں الف لام لگا تو وہ اللہ ہو گیا. بات بالکل سیدھی سی, اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جو سمجھ میں نہ. اللہ اصل میں الہ تھا, الہ سے اللہ ہو گیا. جب ال لگتا ہے تو تمام تر عبادتیں اسی کے لیے. اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں, الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے. سیدھی سی بات, الہ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جائے. دے دیا آپ نے جواب. دوسرا سوال, اللہ لائق عبادت ہے؟ بے شک ہے. تیسرا سوال, وہ کب سے لائق عبادت ہے؟ جی رہے سلامت رہے. اللہ لائق عبادت ہے تو وہ کب سے لائق عبادت ہے؟ جب سے وہ ہے. جواب یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے وہ لائق عبادت ہے. تو یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب سے وہ ہے تب سے لائق عبادت ہے, تو تب ہی سے تو کوئی ایسا بھی ہو جو اس کی عبادت کر رہا ہو. کچھ تک جملہ پہنچا ہے, کچھ تک نہیں پہنچا ہے. جب سے وہ ہے تب سے لائق عبادت ہے, اور جب سے وہ لائق عبادت ہے تب سے کوئی ہو جو اس کی عبادت کر رہا ہو. جملہ معصوم کا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ الہ تھا. وہ الہ یقتضی و معلوہا, اور الہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی معلوہ بھی ہو. معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو. تو ان عبادت گزاروں کو تو تلاش کرو کہ جو جب سے ہے کہ جب سے وہ ہے, کہ وہ تب سے ہے کہ جب سے وہ ہے. کون ہے وہ عبادت گزار؟ قرآن نے آیت رکھ دی کہ اللہ نے کہہ دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. برکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی راتوں رات ایک مسجد سے دوسری مسجد تک. پیغمبر کا سفر معراج مسجد سے مسجد تک ہے. اب یہ جو تجھے بیٹھے ہیں نا, یہ ہمارے مرزا ندیم, یہ چپ بیٹھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقریر ہو رہی ہے خراب. یہ تقریر بیٹھ گئی اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجمع نعرے لگائے گا نا تو تقریر ہوگی کامیاب. اور یہ دونوں حضرات چپ بیٹھے اور آپ ان کو چپ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی چپ ہیں. تو یہ جو انجن بیٹھا ہے نا یہ چپ ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ رہ گئی تقریر, تو رہ گئی تقریر. کل ایمان علی حق نعرہ ٹھیک ہے, ہو گیا ساؤنڈ صحیح بھائی. کہاں ہے میری طرف آ جائے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی داد دے رہا یا نہیں دے رہا. میری کامیابی یہ ہے کہ میں موضوع پہنچا سکا یا نہیں, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. داد دینے کے لیے بجائے اس کے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ جملے بول کے پرچے کٹوا لیے جائیں. اچھا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں کچھ جملے تو آپ تک پہنچ جائیں. اور میرے یہ حضرات ہیں نا, یہ بھی چٹکلوں کے انتظار میں رہتے ہیں. یہ ہمارے مرزا صاحب اور ہمارے یہ چٹکلوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بھائی کوئی چٹکلا چھوڑو تاکہ نعرے لگے. تو بھائی نعرے علمی بات میں لگے تو بات ہے. تیار ہیں, سن رہے ہیں میری بات؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟
اس لیے کہ دونوں سو رہے تھے، میں نے کہا جگا دوں ان دونوں کو، اس لیے کہ رات کے اس پہر علی کا تذکرہ جاگ کر وہی سن سکتا ہے جو شب ہجرت سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہے۔ لیکن یہ چٹکلا تھا، اس میں بول پڑا ہاتھ بلند کر کے علی حق 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 کل ایمان علی حق نعرہ حیدری۔ تو بھائی موضوع تو وہی رہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں، بولو یا نہ بولو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ علمی مجمع میرے سامنے بیٹھا اور میں علمی گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ الالہ یقتضی معلوہا، معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو، معبود ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو۔ تب ان عابدوں کو تلاش کرتے ہیں، اب ان عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جب سے وہ ہے، وہ کون ہے کہ جب سے وہ ہے۔ میں نے ابھی پہلا جملہ کہا تھا کہ اللہ نے پہلی منزل پر ابھی ایک لمحہ ہوا ہے اپنے محبوب کو خلق کیا ہے اور اتنی بڑی ڈگری دے دی، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ تو پروردگار تو نے کیسے دیکھ لیا کہ اس نے سب سے بڑی حمد کی ہے؟ یہ تو ابھی خلق ہوا ہے، ذرا کچھ دیکھ لے، کچھ عرصہ گزر جائے، 100-200 سال گزر جائیں، اور جب یہ حمد کا حق ادا کر دے تب کہنا اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ یہ تو ابھی خلق ہوا ہے اور تو نے کہا ہے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، تو اب تو سمجھو کہ نور مصطفیٰ قبل ظہور جہاں بھی تھا، جس کیفیت میں بھی تھا، جس نوعیت میں بھی تھا، اللہ کی حمد کر رہا تھا۔